اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 56۔ اب یہاں سے کچھ آیات آگے ہجرت کی اہمیت کو بیان کر رہے ہیں۔ ہجرت کا معنی لفظی معنی آتے ہیں کہ ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ منتقل ہو جانا، اور دین کی اصطلاح میں ہجرت کہتے ہیں ایسی جگہ جہاں پر رہتے ہوئے اسلامی احکامات پر، اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا مشکل ہو جائے تو وہاں سے ہجرت کر کے ایسی جگہ پر چلے جانا جہاں پر انسان اپنے مذہب کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزار سکے، اپنے مذہب کے احکامات پر عمل کر سکے، تو یہ بعض صورتوں میں کیا ہو جاتا ہے؟ واجب ہے، بعض صورتوں میں مستحب ہے۔ تو یعنی یہ احوال کے اعتبار سے اس کے مراتب کیا ہوں گے؟ بدلتے جائیں گے۔ تو یہ ہجرت ہے کہ دین پر عمل کرنے کے میں اگر کسی جگہ مشکلات آ رہی ہیں تو وہاں اس جگہ کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ منتقل ہو جانا، یہ ہجرت کہلاتا ہے۔ تو اب یہاں سے ہجرت کی اہمیت کو بیان کیا جا رہا ہے، اور مکہ میں جن لوگوں پر اب لوگ ظلم کر رہے تھے کفار، تو اب ان کو ہجرت کی ترغیب دی جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں کہ اس بات سے نہ ڈرو کہ اگر مثلاً ہم یہاں رہیں گے تو یہاں تو ہمیں روزی بھی مل رہی ہے، ہمارے پاس باپ بھی ہیں، سب کچھ ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ذات تمہیں یہاں پر روزی پہنچا رہی ہے وہی دوسرے مقام پر بھی تم کو کیا کرے گی؟ رزق عطا کرے گی۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ، اے میرے بندو، یا عبادی تو یا بھی ہے، اے میرے بندو، الذین آمنوا جو ایمان لائے، ان ارضی واسعۃ بے شک میری زمین کیا ہے؟ کشادہ ہے، وسیع ہے، فإیایا فاعبدون پس میری ہی عبادت کرو۔ ضمیر منصوب مقدم آ گئی نا، فإیایا فاعبدون میری ہی عبادت کرو، حصر آ گئی، تم لوگ کیا کرو؟ میری ہی عبادت کرو، یعنی عبادت کے طور پر صرف مجھے ہی پکارو۔ اور رہی بات یہ کہ اگر تم کہتے ہو کہ ہم اپنا وطن کیسے چھوڑ دیں، تو کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس چکھنے والا ہے موت کو، یعنی ایک وقت آئے گا کہ تمہیں وطن کیا کرنا پڑنا ہے؟ چھوڑنا ہی پڑنا ہے، کیونکہ یہاں پر جتنی بھی زندگی ہے وہ کہ عارضی ہے۔ ثم الینا ترجعون پھر تم ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے، لنبوئنہم من الجنۃ غرفا ہم ان کو ٹھکانہ دیں گے، لنبوئنہم ہم ان کو ٹھکانہ دیں گے، جگہ دیں گے، من الجنت جنت میں سے، غرفا بالا خانے، اوپر کی منزل، تجری من تحتہا الانہار یعنی وہ ایسے بالا خانے ہوں گے، نکرہ آ گیا، نکرہ کے بعد فعل اس کی صفت، غرفاً ایسے بالا خانے کہ جن کی صفت ہوگی تجری من تحتہا الانہار کہ ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، اور یہ بالا خانے جو ان کو انعام میں دیے جائیں گے ایسا نہیں ہوگا کہ 6-7 مہینوں کے لیے ہوں گے، نہیں، خالدین فیہا وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ نعم اجر العاملین بہترین اجر ہے کام کرنے والوں کا، عمل کرنے والوں کا، الذین صبروا جنہوں نے صبر کیا، ثابت قدم رہے، وعلی ربہم یتوکلون اور اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، یعنی اس بات پر وہ یقین رکھتے ہیں، توکل ہے ان کو کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ جو نعمتیں ہمیں یہاں عطا فرما رہے ہیں وہی دوسرے مقام پر بھی کیا کریں گے؟ عطا فرمائیں گے، اگر ہم یہاں سے ہجرت کر بھی جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہوتا بھی ہے، بہت سے لوگوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوتا ہے کہ رزق کے حوالے سے، روزی کے حوالے سے اگر وہ مثلا کسی ایک شہر میں کما رہے ہیں، ان کو مشکلات آ رہی ہوتی تو بسا اوقات وہ اگر کسی دوسرے شہر میں جاتے ہیں ان کے حالات نسبتاً بہتر ہو جاتے ہیں، تو یہ دنیاوی معاملات میں بھی ہم دیکھتے رہتے ہیں
تو دین میں بھی ایسے ہی ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں. جار مجرور مقدم ہو گئے نا تو حسر ہو جائے گا. وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا. اور اگر یہ سوچو کہ ہم دوسری جگہ جائیں گے تو وہاں رزق کہاں سے کھائیں گے, کیا کھائیں گے, تو کتنے ہی جانور ایسے ہیں لا تحمل رزقها جو اپنا رزق نہیں اٹھاتے ساتھ. وہ اپنا رزق, اور وہ کیا ہوتے ہیں, زمین پر چلتے رہتے ہیں, کبھی کدھر کبھی کدھر. اللہ یرزقها وإیاکم, اللہ تعالیٰ روزی دیتے ہیں ان کو بھی, وإیاکم اور تمہیں بھی. تو لہٰذا تم یہ نہ سوچو کہ اگر ہم نے ہجرت کر لی تو کیا کھائیں گے, کہاں سے کھائیں گے. تو جو اللہ تعالیٰ تمہیں یہاں پر رزق عطا کر رہے ہیں وہاں پر بھی کیا کریں گے, روزی اور رزق عطا کریں گے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, اور وہ سننے والا جاننے والا ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ سوال کریں ان مشرکین سے, من خلق السماوات والارض, کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو, وسخر الشمس والقمر, کس نے مسخر کیا, تابع کیا, مسخر کیا یعنی تابع کر دیا, الشمس والقمر, سورج اور چاند کو, لا یقولن اللہ, تو وہ ضرور کیا کہیں گے, اللہ, یعنی اللہ ہی نے پیدا کیا, یعنی اس چیز کا اقرار وہ بھی کرتے ہیں. تو آپ ان سے کہیں فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ, کہاں بہہ کے جا رہے ہو, یعنی جب اس چیز کو مانتے بھی ہو تو پھر کیوں اس کی نافرمانی کر رہے ہو, کیوں اس سے منہ موڑے ہوئے ہو, اس کے ساتھ دوسروں کو کیا کر رہے ہو, شریک ٹھہرا رہے ہو. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رزق, کسی کے پاس رزق کا زیادہ ہونا یا کم ہونا, اس کا دار و مدار ہجرت پر نہیں ہے, بلکہ کس کے اختیار میں ہے, اللہ کے اختیار میں. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده, اللہ تعالیٰ کشادہ کرتے ہیں, وسیع کرتے ہیں رزق کو, لمن یشاء من عباده, جس کے لیے چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے, ویقدر له, اور تنگ کرتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں, قدر یقدر, تنگ کرنا, اور تنگ کرتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں. ان اللہ بکل شیء علیم, بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں. تو لہٰذا کوئی اس وجہ سے پریشان نہ ہو رزق کی وجہ سے. تو رزق کا معاملہ کس کے اختیار میں ہے, اللہ کے اختیار میں. اگر یہ بندوں پر چھوڑا جائے تو یہ تو کسی کو بھی ایک لقمہ نہ دیں, ٹھیک ہے. تو اس لیے ہر کام میں بھروسہ کس پر رکھنا چاہیے, اللہ ہی پر رکھنا چاہیے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. تو اس میں ان لوگوں کو بھی جواب ہو گیا جو کہتے ہیں کہ مثلا اگر ہم اپنے کسی بچے کو کیا کریں گے, مدرسے میں پڑھائیں گے, تو یہ کہاں سے کھائے گا, اس کا بھی جواب ہو گیا نا اس آیت میں, اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له. ٹھیک ہے. پھر مشاہدہ بھی ہے, اور معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ جن کے پاس دوسری تعلیم بھی ہوتی ہے, مدرسے میں وہ نہیں پڑھتے اس وجہ سے کہ ہم کہاں سے کھائیں گے, وہ بھی کیا اور بے روزگار پھر رہے ہوتے نوکری کی تلاش میں. تو یہ معاملہ چلتا رہتا ہے, ٹھیک ہے. تو اصل رزق دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات, اس پر بھروسہ رکھنا چاہیے. اور بہت سے مدارس میں پڑھے لوگ ایسے بھی ہیں کہ ان کے جو طرز زندگی ہے اس تک عام آدمی سوچ بھی نہیں سکتا, وہاں تک پہنچنا تو دور کی بات, یعنی وہ جتنی وسعت والی زندگی گزار رہے ہوتے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان سے سوال کریں کس نے اتارا آسمان سے پانی, فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ, اور اس کے ذریعے سے زندہ کیا زمین کو, مِن بَعْدِ مَوْتِهَا, اس کی موت کے بعد, یعنی بنجر ہو جانے کے بعد. زمین بنجر تھی, کچھ نہیں اگاتی تھی, تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا, تو اس میں اگانے کی صلاحیت کیا ہو گئی, پیدا ہو گئی. لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, تو وہ ضرور کیا کہیں گے, اللہ. قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ, تو آپ کہہ دیجئے کہ تعریف اللہ ہی کے لیے. بل اکثرهم لا يعقلون, کہ ساری چیزیں مانتے ہوئے بھی ان میں سے اکثر لوگ کیا نہیں رکھتے, عقل نہیں رکھتے. وہ پھر بھی اللہ کو چھوڑ کر اور معبودوں کی تلاش میں
بھٹک رہے ہیں. وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب. اس چیز کا عام طور پر جو ایک بڑا سبب ہے وہ کیا ہے کہ وہ دنیا کی آسائشوں میں کھوئے ہوئے ہیں، یعنی دنیا کی نعمتوں میں وہ اس طرح غرق ہو گئے ہیں کہ اللہ کو بھول گئے. یعنی بذات خود جو ہے دنیا یہ مذموم نہیں، کسی کے پاس دنیا کا ہونا یہ برا نہیں ہے، لیکن اس طور پر اس میں مشغول ہو جانا کہ انسان اللہ کو بھول جائے یہ خطرناک. وگرنہ تو ایسے لوگوں کی تعریف کی گئی ہے کہ جو تجارت بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، نکاح بھی کرتے ہیں، ان کی اولادیں بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کو کیا رکھتے ہیں؟ یاد رکھتے ہیں. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. ایسے لوگ ہیں کہ نہیں غفلت میں ڈالتی ان کو ان کی تجارت اور خرید و فروخت عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے. ایسے لوگوں کی تعریف کی گئی ہے. اور دنیا میں رزق کی تلاش کے لیے اس کا حکم خود اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں دے رہے ہیں. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. سورہ جمعہ میں نا کہ جمعہ کے وقت کیا کرو؟ اپنے معاملات روک دو، اور جس وقت جمعے کی نماز ادا ہو جائے تو کیا کرو؟ زمین میں پھیل جاؤ. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. اور اللہ کے فضل کو، اللہ کے رزق کو کیا کرو؟ تلاش. یہاں تک کہ حج جیسی عظیم عبادت جو صرف اور صرف کس کے لیے ادا کی جاتی ہے؟ اللہ کے لیے. اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم. یہ دوران حج بھی اگر تم کیا کرو؟ معاملات کرو، خرید و فروخت کرو، تو تم پر کیا نہیں ہے؟ کوئی حرج نہیں. لیکن شرط وہی ہے کہ وہ کیا نہ کر دے؟ ذکر اللہ سے غافل نہ کر دے، اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے. تو ان ساری باتوں سے معلوم ہوا کہ کسی کے پاس مال و دولت کا زیادہ ہونا یہ برا نہیں ہے، اگر اس نے جائز طریقے سے، حلال طریقے سے کیا کیا ہو؟ حاصل کیا ہو. لیکن اس مال و دولت میں اس کا اس طرح سے مشغول ہو جانا کہ ہر وقت وہ اسی فکر میں ہے کہ کس طرح اس کو مزید بڑھا لے، اس کو مزید کیسے بڑھا لے، اور اس فکر میں اتنا مشغول ہوا کہ وہ اللہ کو بھول گیا، یہ برا ہے. ذات خود دنیا بری نہیں ہے. دنیا میں اس طرح سے مشغول ہو جانا کہ انسان اپنی آخرت کو بھول جائے، اللہ تعالیٰ کو بھول جائے، یہ خطرناک ہے. ٹھیک ہے. اس لیے بہت سے ہمارے لوگ جو ایسے لوگوں پر اعتراض کرتے بھی ہیں وہ صحیح نہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ دنیا کی اہمیت بہرحال اس وجہ سے بھی ہے کہ دنیا کیا ہے؟ دارالامتحان ہے. آخرت کے لیے دنیا کیا ہے؟ امتحان گاہ ہے نا. یہاں پر جو جیسا کریں گے ویسا وہاں پر کیا ہوگا؟ نتیجہ ہوگا. تو یہ کیا ہوا؟ امتحان کا ہوا نا. تو یہاں پر جتنا انسان اس کو اپنے لیے کیا بنائے گا؟ سہولت والا بنائے گا، اتنی ہی اعمال کے اندر اس کو کیا ہوگی؟ آسانیاں ہوں گی. تو نفس دنیا کا ہونا برا نہیں، حاصل ہی ہو. جس میں مولانا روم بھی فرماتے ہیں نا کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے انسان کشتی ہے، اور یہ دنیا اور اس کے جو اسباب ہیں یہ پانی ہے، پانی کی طرح ہے. تو پانی جب تک کشتی کے ارد گرد رہتا ہے کشتی اس پر کیا رہتی ہے؟ باقی رہتی ہے. لیکن وہی پانی اگر کشتی کے اندر آ جائے تو وہ کشتی کیا ہوتی ہے؟ ڈوب جاتی ہے، غرق ہو جاتی ہے. اسی طرح دنیا کی مثال ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب تک یہ انسان کے ارد گرد رہے تو تب تک یہ کیا ہے؟ اچھی ہے، خیر ہے. لیکن جب یہ اس کے دل میں اس طرح سے گھر کر لے کہ اس کے علاوہ اور کوئی باقی نہ رہے تو پھر یہ کیا ہے؟ بری. وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب. نہیں ہے دنیا کی زندگی الا لہو ولعب، مگر دل بہلانے کا مشغلہ. یعنی اپنا دل بہلانے کے لیے انسان کوئی مصروفیت اختیار کر لیتا ہے نا، اس کو لہو بولتے ہیں. دل بہلانے کو ایک مشغلہ، ایک کام. ولعب، اور کھیل تماشا. ولعب، کھیل تماشا. تو لہو لغت میں کہتے ہیں کہ انسان وقت گزارنے کے لیے، دل بہلانے کے لیے کوئی مشغلہ اختیار کر لیتا ہے کہ چلو ٹائم پاس ہو جائے گا. اور لائبن کہتے ہیں کہ ایسا کھیل جس کا کوئی نتیجہ مرتب نہ ہو. ایسا کھیل جس کا کوئی نتیجہ مرتب نہ ہو. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. اور بے شک آخرت کا گھر
وہی دائم حقیقی زندگی ہے. فإن الدار الآخرۃ، اور بے شک آخرت کا گھر، لہی الحیوان، وہی حقیقی زندگی ہے. لہی الحیوان، وہی حقیقی زندگی ہے. لو کانوا یعلمون، اگر وہ سمجھتے، اگر وہ جان لیتے. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں سے مشرکین کے ایک رویے کو بیان کر رہے ہیں کہ جب ان پر کوئی بڑی مصیبت آتی ہے تو یہ اپنے سارے معبودوں کو بھول کر کس کے سامنے دعا کرنے لگ جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے. اور جب یہ مصیبت ٹل جاتی ہے تو پھر دوبارہ کیا کرنے لگ جاتے ہیں؟ شرک کرنے لگ جاتے ہیں. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، جب وہ سوار ہوتے ہیں کشتی میں. اذا آ گیا نا ماضی پر، تو اذا للمستقبل ان داخل علی الماضی. اذا کس کے لیے ہے؟ مستقبل کے لیے، اگرچہ کس پر داخل ہو؟ ماضی پر. اذا رکبوا فی الفلک، جب وہ سوار ہوتے ہیں کشتی میں. دعوا اللہ، تو یہاں عبارت معذوف، اگر کوئی مصیبت آ جائے، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو وہ پکارتے ہیں اللہ کو مخلصین لہ الدین، اس کے لیے نیت خالص کر کے. مخلصین لہ الدین، اس کے لیے نیت کو کیا کر کے؟ خالص کر کے، یعنی اپنی پکار کو صرف اسی کے ساتھ خالص کر دیتے ہیں. فلما نجاہم الی البر، اور جب اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے دیں کس کی طرف؟ خشکی کی طرف. اذا ہم یشرکون، تو وہ کیا کرنے لگ جاتے ہیں؟ شرک کرنے لگ جاتے ہیں. کیوں؟ لیکفروا بما آتیناہم. تو لام کس کے لیے ہے؟ انجام کے لیے. لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ وہ کیا کریں؟ وہ ناشکری کرتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ ناقدری کرتے ہیں. کفر یکفر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ناقدری کرنا، ناشکری کرنا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ناشکری کرتے ہیں بیما، اس چیز کی، آتیناہم، جو ہم نے ان کو عطا کی. یعنی جو ہم نے اس مصیبت سے ان کو نجات دی، اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ کیا کرتے؟ ہماری طرف آتے. بلکہ اس انعام کی ناشکری انہوں نے یہ کی کہ مزید کس میں مبتلا ہو گئے؟ شرک میں مبتلا ہو گئے. لیکفروا بما آتیناہم، کہ یہ ناشکری کرتے ہیں اس چیز کی جو ہم نے ان کو عطا کی. وَلِيَتَمَتَّعُوا، اور تاکہ وہ کیا کر لیں؟ نفع اٹھا لیں، فائدہ اٹھا لیں. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب وہ کیا کر لیں گے؟ جان لیں گے. اب سورۃ قصص کے اندر مشرکین کا ایک شبہ ذکر کیا گیا تھا. وہ کہتے تھے کہ ہم ایمان اس وجہ سے نہیں لاتے، اگر ہم اس پیغمبر پر ایمان لے آئیں تو باقی سارے لوگ تو ہمارے دشمن ہو جائیں گے اور وہ ہمیں ہمارے گھروں سے ہی کیا کر لیں گے؟ اٹھا لیں گے. اس کا جواب، وَقَالُوا إِن نَّتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا، کہ ہم اٹھا لیے جائیں گے اپنے گھروں سے، اپنی ہی زمین سے ہم کیا کر لیے جائیں گے؟ اٹھا لیے جائیں گے. اس کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا، کیا ان لوگوں نے ہماری اس نعمت کو نہیں دیکھا کہ ہم نے بنایا حرم کو آمناً، امن والا. ہم نے حرم کو کیا بنایا؟ امن والا بنایا. کہ یہاں کیا ہوتا؟ اگر سگے باپ کا دشمن بھی بیٹے کے سامنے آ جاتا تو وہ اس سے کیا نہیں لیتا؟ بدلہ نہیں لیتا. ٹھیک ہے؟ کوئی شکاری کسی کا شکار، جانور کا شکار کر رہا ہو، وہ دوڑتا ہوا حرم میں آ جائے تو وہ اپنے نشانے کو کیا کر لیتا؟ روک لیتا. ٹھیک ہے؟ اور دین اسلام سے پہلے بھی وہ یہاں پر کیا قتل و قتال کو برا سمجھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے حرم کو یہ عزت بخشی، اس کو امن والا بنایا. اور وہاں رہنے والے کون تھے؟ یہی لوگ تھے نا. وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، اور حرم کے ارد گرد کیا حالات تھے؟ وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ، اور اچک لیے جاتے تھے، اٹھا لیے جاتے تھے لوگ، مِنْ حَوْلِهِمْ، ان کے ارد گرد سے. یعنی باہر تو ساری لوٹ مار تھی، کسی کو اغوا کر لیا گیا، کسی کو قتل کر دیا گیا، لیکن یہ حرم میں رہتے ہوئے یہ لوگ کیا تھے؟ محفوظ تھے، امن والے تھے. أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ، تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا باطل پر یہ لوگ ایمان لاتے ہیں؟ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ، اور اللہ کے احسان کی کیا کرتے ہیں؟ ناقدری کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں. اللہ کے احسان کی نعمت یہاں بمعنی احسان کی ہے.
اللہ کو چھوڑ کر اور معبودوں کو پکارنا یہ کیا ہے؟ باطل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے افبالباطل یؤمنون، کیا باطل پر یہ لوگ ایمان لاتے ہیں؟ وبنعمت اللہ یکفرون، اور اللہ کے احسان کی کیا کرتے ہیں؟ ناقدری کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، کون زیادہ بڑا ظالم ہوگا اس شخص سے جو اللہ پر کیا باندھتا ہے؟ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتا ہے۔ افترا علی اللہ کذبا، یعنی اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ افترا علی اللہ، جو اللہ پر باندھتا ہے بہتان، کذبا جھوٹ کا، یعنی اللہ کی طرف کسی جھوٹ کو کیا کرتا ہے؟ منسوب کرتا ہے۔ او کذب بالحق لما جاء، یا اس نے جھٹلایا، یا اس نے کیا کیا؟ تکذیب کی، جھٹلایا، بالحق کی، کس چیز کو؟ حق کو، لما جاءہ، جب وہ حق اس کے پاس آ گیا، یعنی توحید کی تعلیمات جب اس کے پاس آ گئیں تو اس نے ان کو بھی کیا کر دیا؟ جھٹلایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ایسے شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا نہیں ہے جہنم میں ٹھکانہ کفار کے لیے؟ اس کو استفہام انکاری بولتے ہیں، یعنی انکار کے اسلوب میں سوال بنایا جاتا ہے۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا نہیں ہے جہنم میں ٹھکانہ کفار کے لیے؟ تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ بلا، کیوں نہیں، یعنی ہے۔ جیسے الیس اللہ باحکم الحاکمین، کہ اللہ تعالیٰ سب حاکموں میں بڑے حاکم نہیں ہیں؟ تو حدیث میں آتا ہے نا کہ یہاں پر جب کوئی یہ آیت پڑھے تو اس کے بعد وہ کیا کہے؟ بلا، کیوں نہیں، یعنی اللہ سے بڑا حاکم کوئی نہیں۔ تو یہاں پر بھی الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا جہنم میں ٹھکانہ نہیں ہے کفار کے لیے؟ تو یہ استفہام انکاری ہے، یعنی ہے۔ والذین جاہدوا فینا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو لوگ کوشش کرتے ہیں، جن لوگوں نے کوشش کی، فینا ہماری راہ میں، فینا لنہدینہم سبلنا، یعنی حق کی تلاش میں انہوں نے کوشش کی تو ہم ضرور بھی ضرور اپنے راستوں کی طرف ان کی کیا کریں گے؟ رہنمائی کریں گے۔ یعنی جو صحیح سچے دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ ہماری تلاش میں نکلتا ہے تو ہم اپنے راستوں کی طرف اس کی کیا کرتے ہیں؟ رہنمائی کرتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے ساتھ ہیں، احسان کرنے والوں کے ساتھ ہیں، نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ تو مجاہدہ یعنی اللہ کی راہ میں مجاہدہ، اس کی 4 تفسیریں ہیں۔ پہلا یہ کہ الذین اختاروا المشقۃ فی ابتغاء مرضاتنا، اللہ کی رضامندی کے لیے انسان کیا کرے؟ اللہ کی رضامندی کو تلاش کرنے کے لیے انسان تکلیفوں کو برداشت کرے۔ اور دوسری تفسیر اس کی گئی ہے کہ دین کی نصرت میں، دین کو پھیلانے میں، دین کی مدد کرنے میں انسان کو کس کا سامنا کرنا پڑے؟ مشکلات کا، مصائب کا، یہ بھی مجاہدے کی ہے، لیکن وہ اپنے مشن پر کیا ہوتا رہے؟ ڈٹا رہے۔ اور تیسرا اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے میں مجاہدہ، تکلیفوں کو برداشت کرنا، مشقت کو برداشت کرنا۔ اور چوتھی صورت کہ جن کاموں سے اللہ نے منع کی ہے، معاصی سے اجتناب میں کیا کرنا؟ مشقت کو برداشت کرنا۔ یعنی لوگ کہتے ہیں یہ عام لوگ ایک برائی میں مبتلا ہے، یہ اس سے بچ رہا ہے، لوگوں کے مذاق بھی سن رہا ہے، ان کی باتیں بھی سن رہا ہے، صرف اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کے معمورات پر، جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ان پر عمل کر رہا ہے، لوگوں کا مذاق بھی برداشت کر رہا ہے، ان کی باتیں بھی برداشت کر رہا ہے، صرف اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کام کو کرنے کا کیا کیا ہے؟ حکم دی۔ یعنی اس میں کسی کی ملامت کی، کسی کی باتوں کی کیا نہیں کر رہا؟ پرواہ نہیں کر۔ تو یہ 4 تفسیریں ہیں مجاہدہ کی، اللہ کی راہ میں کیا کرنا؟ کوشش کرنا، اللہ کی رضامندی کی تلاش میں، اللہ کے دین کی نصرت میں، اللہ تعالیٰ کے بتلائے ہوئے احکامات پر عمل کرنے میں، اور اللہ تعالیٰ کے بتلائے ہوئے محرمات، منہیات سے بچنے میں۔ چلیں یہ آپ کی سورۃ عنکبوت مکمل ہو گئی۔